کی عظمت و کبریائی بیان کرنی چاہیے ہمیں آپ کو سب کو. اور اس کے بعد اللہ کی تعریف کے بعد یہ پیچھے کھڑے ہوئے آپ کا من کم لگ رہا ہے، میرا زیادہ لگ رہا ہے. تھکے ہارے پرندے جب بسیرے کے لیے لوٹے سلیقہ مند شاخوں کا لچک جانا ضروری ہے. ذرا سوچو تو 4 روز تھکا ہارا من تھا تو آپ کا من کم لگ رہا ہے، میرا زیادہ. حضرات اللہ کی تعریف کے بعد درود کس پر بھیجنی چاہیے؟ تو سمجھو بہت لمبی لاگت پر یہ اجلاس ہو رہا ہے، یہ جان لو. منتظمین اجلاس نے الحمدللہ محنتوں کی حد کر دی ہے پورے گاؤں والوں نے، قرب و جوار والوں نے، گاؤں کے متعلقین جو تھے، چاہے ہمارے مولانا عبداللہ صاحب ہوں یا اس گاؤں کے ذمہ داران ہوں، آپ سب یقیناً محنت انتھک جد و جہد انتھک کوشش کر ڈالی ہے اس اجلاس کو کامیاب بنانے کے لیے. کامیابی تو کون دیتا ہے؟ دوا ڈاکٹر دیتا، علاج ڈاکٹر کرتا، شفا کون دیتا ہے؟ ارے اللہ کے بندو اتنے کٹر اہل حدیث ہو کہ تم بول بھی نہیں سکتے زور سے اللہ، اور آواز زور سے آ جائے گی تو آپ بریلوی ہو جاؤ گے کیا؟ دوا ڈاکٹر دیتا ہے، علاج کون کرتا؟ ڈاکٹر کرتا ہے، لیکن شفا کون دیتا ہے؟ کی حفاظت کس نے؟ باہر والوں ذرا چھٹ جاتے تو جی بھر کے بات کر لیتے. کی حفاظت کس نے غار میں محمد کی، اور بے نشان کیا کس نے اب رہا کی فوجوں کو؟ کس کی ہے یہ فنکاری خوشنما گلابوں میں، اور کون جنم دیتا ہے تتلیوں کی رنگوں کو؟ بتاؤ کون دیتا ہے؟ سمجھتے نہیں ہیں، جلسہ ہو چندہ دے دیں گے، روپیہ زیادہ خرچ کر دیں گے، یہ سب ہے، لیکن سمجھتے نہیں ہیں. یہی مشکل ہے، اسی لیے معروف سراجی جیسا معمولی مولوی تقریر بھی نہیں کر پاتا ہے. بڑا مشکل مسئلہ ہے. تتلیوں کی رنگوں کو کون جنم دیتا ہے؟ اچھا دعا آپ کرتے ہیں، اثر کون دیتا ہے؟ قبول کون کرتا ہے؟ تو درود کس پر بھیجنا چاہیے ہمیں؟ ماشاءاللہ اہل حدیثوں، پیارے نبی جناب تمام انبیاء پر درود و سلام نازل ہو، لیکن خاص طور سے بے شمار سلام نازل ہو، درود نازل ہو. کس پر؟ نبی امین. کہو نبی رحمت للعالمین، خاتم النبیین، عرب کے در یتیم، سید الاولین والآخرین، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر لاکھاں کروڑاں انگنت بے شمار درود و سلام کے بعد معلوم اساتذہ کرام، علماء ذی احترام، سامعین کرام، خواتین اسلام، ملی نوجوانان، غیور افراد حضرات، آپ سب حیرت میں پڑو گیا. آج آپ بھی یہ کہتے ہو کہ دعا ہم کرتے ہیں، لیکن سنتا کون ہے؟ کتنے ایسے یہ کہتے ہیں مانگتے تھک گیا، برس بیت گئے، لیکن دعا اوپر جا ہی نہیں رہی ہے. کون سنے؟ یہ کہتے ہو نا. کتنے ایسے کہتے ہیں نا، مانگا بہت ملا نہیں، سوال کیا بارہا لیکن جواب نہ آیا. آج کے اس عظیم الشان اجلاس عام میں کون سا گاؤں ہے؟ شیرپورہ گاؤں کے باوقار لوگوں، منتظمین اجلاس، نوجوانوں، ذمہ داران، آپ حضرات ماشاءاللہ
لاک ڈاؤن کے بعد آپ نے جو کام کیا ہے وہ کام کوئی چھوٹا سا نہیں ہے. جامع صحیح بخاری کی روایت یہیں سے شروع. روایت کے راوی کا نام بھی لوں گا انشاءاللہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حوالہ نوٹ کرو آپ، کیونکہ اہل حدیث عالم بے ترتیب بات کرنے کا ہنر نہیں جانتا، بغیر حوالہ کے بغیر دلیل کے دعویٰ نہیں پیش کرتا ہے. چرپروا والوں، نیپال کے دور قریب سے آئے ہوئے، گھر بار کو اللہ کے حوالے کر کے آئے ہوئے آج کے عظیم الشان اجلاس کے محترم جوانوں، بزرگوں، خواتین، ماؤں، حوا کی بیٹیوں، محترم بچیوں، بھتیجیوں، خالات، پھوپھیاں، ممانیاں، جو بھی آئی ہو سب، آپ سر غور کرو. صحیح بخاری کی حدیث، آپ نے یہ جو مجلس رچائی ہے، آپ نے یہ جو مجلس سجائی ہے، آپ نے دین اسلام کا ذکر کرنے کا جو یہ اہتمام کیا ہے جلسے کی شکل میں، اللہ کے کچھ فرشتے ایسے ہوتے ہیں جو گلی در گلی، گاؤں در گاؤں، سڑک در سڑک، راہ در راہ فرشتے چلا کرتے ہیں. مدنی صاحب کہاں؟ صدر صاحب تو ابھی آ جائیں گے انشاءاللہ، تب تک یہ ہمارے مدنی صاحب فرشتے جنہیں ہم مراد نہیں دیکھتے وہ چلا کرتے ہیں. کون چلا؟ ہم فرشتے غیر مرئی مخلوق ہیں، وہ چلتے ہیں. مولانا مدنی صاحب چلتے ہیں کہ نہیں چلتے؟ فرشتے اور وہ گاؤں میں چلتے رہتے ہیں. چرپروا میں دین کی مجلس لگی ہوئی ہے، وہاں دین کی باتیں ہو رہی ہیں، قال اللہ اور قال رسول کی صدا بلند ہو رہی ہے. مائک بڑا اچھا، شامیانے اچھے، لائٹیں اچھی، لوگ اچھے، سامعین اچھے، کرسیاں اچھی، اور زمین کو کیا کہنا آج کتنی اچھی. اے فرشتوں آؤ نا، کہاں چلنا ہے؟ کہا آئیے، جس چیز کی تلاش میں ہم آئے ہیں آسمان سے، وہ چیز، وہ جگہ وہاں چرپروا میں ہے، آ جاؤ. سبحان اللہ. ابھی اگر اسٹیج ان کا ہوتا جو کربلا کا میدان پھاڑنے کی ناپاک کوشش کرنے لگتے ہیں تو کہہ دیتے پیار سے بولو، چیخ کے بولو، جیسے نان مسلم نہیں کہتے ہیں پیار سے بولو، تو بلوا دیتے کہ مچل کے بولو، پھسل کے بولو، جی جی وغیرہ وغیرہ. لیکن آپ میرے بھائیوں، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر کہنے میں کوئی بات معیوب نہیں ہے. رسم ایجاد نہ کرو آپ. کوئی چیز دین میں دین سمجھ کر ایجاد کی جائے وہ بھی بات ہے، یہ تعریف ہے. اما عائشہ نے جو کی ہے، من احدث عن عائشہ رضی اللہ عنہ قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من احدث فی امرنا هذا ما ليس منه فهو رد. یہ ہے بدعت کی تعریف. یہ نہیں کہ آپ سبحان اللہ کہتے ہیں، الحمدللہ کہتے ہیں، اللہ اکبر کہتے ہیں تو آپ بدعتی ہو گئے. معاذ اللہ. استغفر. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ وہ فرشتے اور فرشتوں کو بلا لاتے ہیں کہ ادھر آؤ، چلو چرپروا میں آج اجلاس ہے عظیم الشان، ورثۃ الانبیاء کی آمد ہے. اسٹیج پر مخلصین کی بڑی بڑی بھاری تعداد ہے، سامعین بڑے بڑے جی جہان کے ساتھ اٹوٹ انداز میں نہایت مستعدی سے بیٹھے ہوئے ہیں، کرسیوں پہ بیٹھے ہیں، نظریں ٹکی ہیں اسٹیج کی سچی باتوں کی طرف. تو آؤ، یا ایسے ہی جہاں کہیں ذکر کی بات ہوتی، مسجد میں، مدرسے میں، ایسی مجلس جہاں رچائی جاتی ہے، ایسی جب اجلاس ختم ہو جاتا ہے، اب آپ پابند ہونے جا رہے ہیں. اجلاس جب تک ختم نہ ہو، پورے علاقے کی، گاؤں کی، آپ کی، ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ اس کے کامیابی کے لیے دعا کریں اللہ سے اور جمے رہیں جب تک اللہ توفیق دے. یہ نہیں کہ آپ نے معروف سراجی کو سنا، مدنی صاحب کو سنا، چلے گئے. اخیر تک اپنے تمام مہمانان مقررین کو سننا ہے. بولو سننا ہے نا انشاءاللہ. انشاءاللہ کہہ دیجئے نا، وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا إِنْ شَاءَ اللَّهُ. قرآن مجید ہے، بغیر انشاءاللہ کے کوئی کام ہو ہی نہیں سکتا. وہی رک جاتی ہے، وہی آکاش وانی وہی رک جاتی ہے، اور رک گئی تھی. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ وہ فرشتے بلا لاتے ہیں، پیچھے تک سامعین ماشاءاللہ سننے پہ آمادہ تو ہیں.
تو لوگوں جس مجلس میں آپ بیٹھے ہو یہاں فرشتے ہیں رحمت کے، اور دوسری روایت میں ہے ملائکہ رحمہ، رحمت کے فرشتے اپنے پروں سے ڈھانپ لیتے ہیں اس مجلس کے لوگوں کو۔ ایک اور جگہ نبی پاک نے فرمایا ایسی مجلس کو جنت کی کیاریوں میں بار بار کہا کرتا ہوں، ایسی دینی مجلس کو جنت کی کیاریوں میں سے ایک کیاری سے تعبیر کیا ہے آمنہ کے لال علیہ السلام نے۔ یہ کوئی معمولی مجلس نہیں ہے کہ آپ کسک لگا کے آؤ جاؤ بیٹھو اٹھو لیٹو سو جاگو، نہیں، بہت پاکیزہ مجلس ہے یہ۔ پھر وہ فرشتے اجلاس ختم ہونے کے بعد جب صدر جلسہ دعا کرتے ہیں نا، ختم ہو گیا جانے کے بعد فرشتے پہنچتے ہیں کہاں؟ لمبنی نہیں کہاں جاتے بولو؟ فرشتے جہاں سے آئے تھے وہیں تو جائیں گے نا۔ یہ تو حضرت انسان ہے کہ جس طرف سے آتا ہے اس طرف سے جاتا نہیں ہے، سنت یاد رکھتا ہے، زندہ کرتا ہے۔ آج فلانا مول کھلا ہے، آج فلانا ریسٹورنٹ اس کا افتتاح ہوئی ہے، آج فلانے کا ادگھاٹن ہندوانہ رسم ہے ہوئی ہے وغیرہ وغیرہ، یہ سب کہتا ہے اور بدلتا رہتا ہے۔ جلسہ ختم ہونے کے بعد کوئی سسرال جا رہا ہے، کوئی دوست کے یہاں جا رہا ہے، کوئی ابھی قریب میں ہے، دن نکلنے کے بہت دیر بعد جائے گا گھر، جائے گا تو جائے گا، فجر بھی گول۔ تو اب بتاؤ لوگوں، فرشتے کہاں جاتے ہیں؟ اللہ کے پاس جاتے ہیں۔ میں بھی جانتا ہوں کہ وقت بہت تنگ ہے، اور یہ نہیں کہ مجھے کم وقت دیا گیا، بہت وقت ہے، سبحان اللہ۔ الحمدللہ جو وقت مل جائے اس کی قدر کرنی ہے۔ وقت کی شکایت کرنے والا کوئی بڑا عالم ہو سکتا ہے، میں نہیں ہوں بڑا۔ یہ فرشتے اللہ رب العالمین سوال کرتا ہے، او میرے فرشتوں بتاؤ تم نے میرے بندوں کو کس حال میں پایا؟ رمضان میں نے کرناٹک مسجد خدا سرسی میں درس دیتے وقت یہ بات میں نے کہی تھی، یہ روایت اور کئی جگہوں میں نے کہی ہے اور کہنے کے لائق بھی ہے، خاص طور سے شاید شروع میں ہی جلسے میں یہ روایت پیش کر دی گئی ہو۔ آپ کے لیے ہے اللہ رب العالمین سوال کرتا ہے، میرے فرشتوں بتاؤ اور میری مخلوق میں سے ایک مخلوق تم بھی وہ نوری مخلوق بتاؤ۔ فرشتے نوری مخلوق ہیں، جن و شیاطین ناری مخلوق ہیں، آگ سے پیدا کیے گئے ہیں، لیکن یہ حضرت انسان مٹی سے پیدا کیا گیا ہے۔ مخلوق کی تین ہی قسمیں ہیں۔ تو فرشتے کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین تیرے بندوں کو پایا ہے ذکر کرتے ہوئے، کس کو یاد کر رہے تھے میرے بندے؟ اے اللہ تجھے یاد کر رہے تھے۔ میرے بندوں نے مجھے دیکھا کہ نہیں دیکھا؟ کہا اللہ نہیں دیکھا۔ اچھا پورے مجمع سے بتاؤ آپ کہ لوگ اللہ کو اللہ یہ بات ہوتی جا آ رہی ہے، اللہ کو لوگ دیکھیں گے ایک روز انشاءاللہ کہ نہیں دیکھیں گے؟ بولو نا۔ صحیح حدیث کے مطابق اللہ رب العالمین کو یقیناً اخیر میں اللہ کو اللہ کے بندے دیکھیں گے، نزول اجلال فرمائیں گے، اللہ پاک سوال کریں گے میرے بندوں بتاؤ تمہاری کوئی خواہش کوئی تمنا نہیں؟ شہید ہی کہے گا اللہ جنت میں جانے کے بعد میری تمنا ہے پھر بھیج دے، ثم اقتل ثم احیا، مارا جاؤں شہید کر دیا جاؤں پھر میں زندہ کیا جاؤں۔ پھر یہ جذبہ بڑا اچھا ہے۔ اور بھائیو اللہ رب العالمین فرمائے گا میرے بندوں بتاؤ سب کچھ اچھا ہے کہ نہیں اچھا ہے؟ کچھ اور چاہتے ہو نہیں چاہتا؟ اللہ جنت میں آنے کے بعد کوئی تمنا نہیں، خواہش نہیں ہے، ارادہ نہیں ہے، جو ملنا تھا وہ مل گیا ہے۔ اللہ آخر میں نزول اجلال فرمائیں گے، بندے اللہ کو دیکھیں گے، چونک پڑیں گے ہائے اللہ۔ اور حدیث کے الفاظ ہیں اللہ کو لوگ ایسے دیکھیں گے جیسے 14ویں چاند کو دیکھتے ہیں، اللہ کو ایسے دیکھیں گے۔ اللہ ہم سب کو توفیق مرحمت فرمائے۔ تو وہی اللہ فرماتا ہے کہ بندوں نے دیکھا نہیں دیکھا ہے، کہ اللہ دیکھ لیں گے تو کیا حال ہوگا۔ اچھا یہ بتاؤ وہ لوگ کیا مانگ رہے تھے میرے بندے؟ جلسہ جلوس کس لیے کر رہے تھے؟ اس لیے کہ بگڑے ہوئے سدھر جائیں، جنت کے حقدار بن جائیں۔ اچھا جنت دیکھی ہے کیا؟ نہیں دیکھی ہے جنت۔ اللہ پوچھتا ہے فرشتوں سے، کہا جنت دیکھ لیتے تو، کہا جذبہ اور بڑھ جاتا۔ کہا اچھا یہ بتاؤ
میرے بندے پناہ کس چیز سے مانگ رہے تھے؟ چونک پڑو گیا. اللہ اکبر. فرشتے کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین تیرے بندے جہنم سے پناہ مانگ رہے تھے. تیری شکوہ نہ کسی سے، جہنم سے پناہ مانگا، شکوہ نہ کسی سے، نہ مجھے کوئی گلہ ہے، اپنا تو خدا صرف خدا ہے، اس آگ کا ایندھن نہ بنانا میرے مولا. کون سی آگ؟ اس آگ کا ایندھن نہ بنانا میرے مولا، جس آگ کو سن کر میرا دل کانپ رہا ہے. جہنم سے پناہ مانگ رہے تھے. اللہ تیرے بندے جہنم سے پناہ، اس کی آگ سے پناہ کی بات کر رہے تھے. اللہ فرماتا ہے میرے فرشتوں بتاؤ کیا میرے بندوں نے جہنم دیکھا کہ نہیں؟ اللہ جہنم تیرے بندوں نے نہیں دیکھا ہے، اسی سے پناہ مانگ رہے تھے. اس کی حولناکیاں، تباہ کاریاں، وحشتیں، دہشتیں، ڈراؤنا لہجہ، 69 درجہ تیز وہ جہنم کی آگ. یہ 1 درجہ حرارت ہے جو آگ آج کی دنیا کی جو جلائی جاتی ہے، باقی 69 درجہ حرارت بڑی ہوئی ہے جہنم کی آگ. اس سے پناہ مانگ رہے تھے. اللہ رب العالمین فرماتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں او میرے فرشتوں بتاؤ، او میرے فرشتوں گواہ ہو جاؤ. اللہ کس بات پر گواہ ہو جاؤ؟ فرشتوں گواہ ہو جاؤ، میں نے تمام شرکا کو جو ذکر کی محفل میں تھے، دین کی باتیں جہاں ہو رہی تھی وہاں تھے، میں نے سب کو بخش دیا. یہ بخشش کا پروانہ، جتنے صغیرہ گناہ والے تھے ان کے صغیرہ گناہوں کو میں نے مٹا دیا. ایک فرشتہ، صحیح بخاری کی روایت، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، سرچ کرو موبائل پہ نا، پوچھو علماء اکابرین سے نا. ایک فرشتہ کہتا ہے اے اللہ، چیرپوروا کے اجلاس کی طرف سے راستہ تھا، ایک آدمی بائک پہ سوار، 4 چکے کی گاڑی پہ سوار، سائیکل پہ سوار، پیدل پہ جا رہا، صحیح وہ جا رہا تھا، آواز آ رہی تھی دین کی، اسلام کی آواز، اللہ رسول کی باتیں ہو رہی تھی. اس کا ارادہ بھی نہیں تھا، وہ تو کہیں جا رہا تھا، منزل اس کی کہیں اور تھی. اس نے بھی بات اچھی لگی، آ گیا وہ بھی اور بیٹھ کے وہ بھی سننے لگا. اس نے بھی سنی دین کی باتیں، محفل ذکر میں حاضر وہ بھی ہو گیا. اللہ وہ کیا ہوگا؟ کہا اگر فرشتوں گواہ ہو جاؤ میں نے اسے بھی بخش دیا. اب اس فضیلت کو جاننے کے بعد بھی آپ بغیر حاجت و ضرورت کے نشست و برخاست قائم رکھیں تو آپ کی مرضی، ہم کیا کریں؟ ہم کوئی داروغہ پولیس تھوڑو نہ ہے، صدر صاحب کوئی پولیس داروغہ تھوڑو نہ ہے. آپ کے محسن مخلص ہیں، آپ کو نیک مشورہ دیں گے. صدارتی خطاب میں انہوں نے رہنمائیاں آپ کو بہت ساری کرنی ہوگی. تو حضرات بولو، اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس طرح کی مجلسیں کس قدر فضیلت معاب ہے، بڑی عزت والی ہے. اب بھلا بتاؤ جہاں بخشش کا پروانہ سنایا جا رہا ہو، دیا جا رہا ہو، اللہ رب العزت ہمیں ایسی دینی مجلسوں کی خوب اٹوٹ طریقے سے دائرہ کار جو اس کا ہے اس دائرے میں رہتے ہوئے قدر کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے. توفیق ابھی حضرات میں نے میری تقریر کا موضوع کیا بیان کیا ہے، ناظم جلسہ نے میری تقریر کا موضوع بیان کیا ہے، درے کریم سے سائل کو کیا نہیں ملتا. درے کریم سے، بولو درے اللہ کو پکارو تو اللہ کس کی پکار نہیں سنتا. اب سمجھ گئے کیا؟ اللہ سے مانگو تو اللہ کس کو نہیں دیتا. اب سمجھ گئے نا؟
سب سے مانگ لیا، مانگتے مانگتے ہم تھکے جا رہے ہیں، لیکن اس سے بھی مانگ کے دیکھا کبھی؟ سوال بہت کر رہے لوگوں سے، کبھی اس سے بھی کیا؟ آؤ لوگوں، اللہ رب العالمین نے قرآن مقدس کی سورۃ البقرہ میں ارشاد فرمایا، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ۔ اے محمد، ارے بخیل آج تو تعداد بہت ہے لیکن بخیلی بھی بہت ہے، صلی اللہ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سکون دل، یہ ہمارے عیسیٰ بلال فیضی صاحب نہیں ہے، کبھی محسوس کی جا رہی ہے، پڑھتے نہیں ہیں وہ، سکون دل جس سے ہو میسر، دل کو قرار آئے، وہ ہے درود نبی اکرم، زباں پہ جب بار بار آئے، صلی اللہ علیہ وسلم۔ بہت ٹھوس اہل حدیث ہیں، پڑھیں گے نہیں، یہ یاد رکھیے آپ۔ لیکن نوجوان میرے تو ساتھ میرا ہمیشہ دیتے ہیں، چلے آئے سالہ سال سے، بڑے مخلصین ہیں، تو درود نبی کا نام جب جب آئے پڑھو، نیکیوں سے دامن بھرو، من صلی علیہ واحدہ، ایک بار جو درود پڑھتا ہے 10 رحمتیں اللہ کی اس پر نازل ہوتی ہیں۔ تو ہم بیٹھے ہیں اسی کے لیے جس کے لیے بیٹھے ہیں، وہ حاصل کرتے جائیں، اللہ توفیق عطا فرمائے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے میرے بندے، یہ اللہ فرماتا، سوال کرتے ہیں کہ وہ اللہ کہاں ہے، زمین میں ہے یا زمان میں؟ اللہ ہے کہاں یہ تو بتاؤ۔ اے میرے پیغمبر، تم سے سوال کرتے ہیں لوگ کہ اللہ کہاں ہے، آپ کہہ دیجئے۔ میرے بندے پوچھتے ہیں میرے بارے میں کہ وہ اللہ ہے کہاں، بتا دو۔ اللہ رگے جان سے بھی زیادہ قریب ہے۔ یہ رگے جان کیا بھائی؟ دیکھو، سمجھ نہ پانا تو سوال کرنا، اس لیے کہ تکرار نہیں تقریر ہونی چاہیے، اور وہی ہوتی اب تک چلی آئی ہے۔ کوشش میں میں بھی ہوں کہ تقریر ہی کروں، تکرار نہ ہو۔ وہ رگ، وہ نس جو جان سے جڑی ہے، یعنی وہ کٹ جائے، جان چلی جائے، اس جان کی نس سے، رگ سے بھی زیادہ اللہ قریب ہے کہ نہیں ہے؟ بولو آپ، ہے کہ نہیں ہے؟ ہم تو ہے مائل بکرم، اللہ کہہ رہا، ہم تو ہے مائل بکرم، کوئی سائل ہی نہیں، اور راہ دکھلائے کسے رو منزل ہی نہیں، تم میں حوروں کا کوئی چاہنے والا ہی نہیں، اور جلوے طور تو موجود ہے موسیٰ ہی نہیں۔ اللہ فرماتا میرے بندے سوال کرتے ہیں، اے پیغمبر بتا دو، اللہ رگے جان سے بھی زیادہ قریب، تمہاری فکر سے زیادہ قریب، تمہارے شعور سے زیادہ قریب، تمہاری آگہی سے بھی زیادہ قریب، تمہاری سوچ سے بھی زیادہ قریب ہے۔ کون قریب؟ اللہ۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، اللہ فرماتا ہے جب کوئی پکارنے والا مجھے پکارتا ہے، جب کوئی سوال کرنے والا مجھ سے سوال کرتا ہے، جب کوئی مانگنے والا مجھ سے مانگتا ہے تو میں اسے عطا کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا، پیارے نبی کا ارشاد گرامی ہے، اللہ کہتا ہے جب میرا کوئی بندہ مجھ سے سوال کرتا ہے، جب کوئی میرا بندہ مجھ سے اپنا مکھڑا سناتا ہے، جب میرا کوئی بندہ مجھ سے مانگتا ہے، جب میرا کوئی فقیر، میرا کوئی گداگر، میرا کوئی سوال کرنے والا سائل جب سوال کرتا ہے تو اس کو خالی ہاتھ لوٹاتے ہوئے مجھے شرم آتی ہے۔ جو مانگنے کا سلیقہ ہے اسی سے مانگو،
جو مانگنے کا سلیقہ ہے اسی سے مانگو، در کریم سے سائل کو کیا نہیں ملتا۔ آپ کی گود خالی برس ہو گئے، در در کی ٹھوکریں کھائیں آپ نے، بابا سے بھی کہا، منو مٹی تلے مدفون سیمنٹڈ مقبرے والے سے بھی آپ نے کہا، جس کسی نے رائے دی وہاں وہاں آپ گئے۔ اللہ کہتا ہے او میرے بھولے بندے، او میرے بھلے مانس بندے، تو نے جہاں جہاں کہا میں سب جانتا ہوں، ایک بار مجھ سے بھی کہہ کے دے۔ او مقدمات میں گھرے ہوئے میرے بندے، بڑی رشوتیں دے ڈالی تو نے، بڑی رقوم پیش کر ڈالی تم نے، بڑے سورس و سفارش اٹھائے تم نے، ایک بار مجھ سے بھی کہہ کے تو دیکھ صحیح۔ او بیماریوں میں گھرے ہوئے میرے بندے میری بندی، لا علاج کر دیا ڈاکٹروں نے تجھے، کوئی علاج نہیں، بیماری ایسی پڑی تجھے۔ او میرے بندے تجھے در در کی ٹھوکریں کھانا پڑی، تجوریوں کے منہ کھول دیے تو نے، فارن تک علاج کرایا تو نے، دھنی رام تھا تو بڑا آدمی تھا، بڑے ڈاکٹران نے کہہ دیا نہیں بابا تیرا علاج نہیں، یہ تو بیماری ہے کینسر کی بیماری۔ اللہ نے کہا تھک گیا تو، ہار گیا تو، چاروں طرف تو سوال کرتے کرتے پریشان ہو گیا۔ او میرے مصیبت زدہ بندے، دکھ کے مارے بندے، او میرے مصیبت کے ستائے ہوئے بندے، آجا ایک بار مجھ سے بھی تہے دل ایمان کے ساتھ کہہ کے دیکھ لے۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعان فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی۔ اللہ فرماتا ہے یہ ایک شرط کے ساتھ میں تیری سب سننے والا، یہ کہ تو ایمان والا ہو، یہ کہ تیرا ایمان مضبوط ہو، اے کہ تو ایمان کے تقاضوں کو پورا کر رہا ہو، ٹھوس مومن ہو، جان جانے آفری کے حوالے ہو جائے منظور، مگر ایمان سے پھرنا منظور نہ ہو۔ شرط لگائی ایمان کی، او میرے بندے بندی تو ایمان والا ہے نا، کہہ کے دیکھ ابھی تیرے جملے بھی پورے نہیں ہوں گے کہ میں سب جان سن لینے والا۔ یہ قرآن مجید نے اللہ پاک نے مختلف مقامات پر فرمایا مانگو وہ دینے والا، سوال کرو وہ عطا کرنے والا۔ اسی لیے ایک جگہ اللہ پاک نے فرمایا لئن شکرتم، اللہ نے فرمایا فاذکرونی اذکرکم، اے میرے بندو تم مجھے یاد کرو، او میرے بندو تم میرا ذکر کرو، او میرے بندو تم میرا ورد کرو، او میرے بندو میری تحمید و تحلیل تمجید بیان کرو، تم اذکرکم، تو میں بھی تمہیں یاد کرتا رہوں گا، اور واشکروا لی ولا تکفرون، میری تمام نعمتوں کا شکریہ ادا کرو، نہ شکرے نہ بنو، انکاری نہ بنو میری نعمتوں کی، میری توحید میرے توحید کی، جی ہاں جی میرے وحدانیت کے انکاری نہ بنو، میرے ذکر کے انکاری نہ بنو، مجھ سے منہ موڑنے والا نہ بنو، مجھ سے کٹ جانے والا نہ بنو، جڑو میں تمہیں جوڑ دوں گا۔ یہ تو اللہ پاک فرما رہے۔ اچھا یہ بات اور ہے، یہ جلسہ ہو رہا ہے، خبردار میرے سارے سامعین، صدر صاحب آپ کے مشورے کے ساتھ سب سامعین ہم تمام علماء کے ہیں ماشاءاللہ، سب بڑے علماء کے ہیں، مجھ ناچیز کے بھی بات اگر کہیں آگے بڑھی تو دیکھیے آپ مجھ سے کہیے گا، لیکن کانافوسی نہیں۔ اور یہ جو دونوں حضرات ہمارے محسنین ہیں یہ جا رہے ہیں، ضرورت سے ابھی آئیں گے انشاءاللہ الرحمن۔ ابھی آپ غور کرو، روایات کی شروعات کروں گیا، روایات پلٹوں، آپ ذرا غور کرو سامعین حضرات، تو اللہ سے مانگو، اللہ سے سوال کرو، اللہ سے مانگو نا،
نوجوانوں، ارے آپ کو بھی تو مانگنا ہے، ابھی شادی نہیں ہوئی ہے آپ میں سے کتنوں کی، تو آپ مانگو گے نا ہاکی والی سے شادی ہو جائے، بلے والی سے جو مشہور ہے اس انداز کی سے، بولو کیا مانگو گے آپ؟ او میرے بھائیو، اسٹیج خالی ہے، بیٹھ جاؤ نا، موبائل مانگو گے آپ بھی تو کوئی نیک بیوی طلب کرو گے اللہ سے، اللہ مجھے اچھی رفیق حیات دے دے۔ اچھا کرو گے کہ نہیں کرو گے؟ بولو کرکٹ والی چاہیے، کیسی چاہتے ہو آپ؟ ہاکی بھلا والی؟ نہیں وہ ایک اور جو کون سے کھیل ہے بیڈمنٹن جس میں کھیلتے ہیں وہ والی، کون والی؟ غیر شادی شدہ جوانوں آپ بتاؤ، تو آپ کو بھی تو ضرورت ہے نا، جوانی کو کام میں لاؤ، آپ کو بھی ضرورت ہے نا، تو آپ مانگو گے اللہ مجھے کوئی صالحہ، کوئی مومنہ، کوئی متدینہ، کوئی شاکرہ، ساجدہ، عابدہ، صالحہ، کوئی ایسی اللہ والی اللہ بیوی عطا فرما۔ اے اللہ جو میرے اجڑے ہوئے گھر کو آباد کر دے، اللہ شاد کر دے، اللہ گھر کی چہار دیواری میں خوشی آ جائے، قرآن مجید کی تلاوت سے گھر معطر ہو جائے، جو مشام چاند کو معطر کر دے، اللہ ایسی بیوی دے دے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی تو یہی کہا تھا موسیٰ علیہ السلام نے، آپ چلے جا رہے تھے، مدین جا رہے تھے، کون؟ شعیب علیہ السلام کے مدین۔ آؤ لوگوں جا رہے تھے، راستے میں ہے آپ تنے تنائے، کوئی کھانا دانا نہیں ہے، کوئی کھانا بنانے والی بھی نہیں ہے، اللہ کی تعریف کرنے لگے، کہا تو اللہ سے کہنے لگے، مانگا تو اللہ سے مانگنے لگے، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ اللہ میں اجنبی، اللہ میں پردیسی، علاقہ غیر انجانا، اللہ نہیں ہے یہاں کھانا، نہیں ہے کوئی کھانا بنانے والی، نہیں ہے کوئی۔ کیا دیکھ رہے ہو آپ لوگ؟ کھڑے ہو جاؤ، کھڑے ہو جاؤ۔ اللہ کے نیک بندو، آپ اہل حدیث ہو نا، اہل حدیث ہو نا، اہل حدیث ہو آپ نا، تو ہاں کھڑے رہو، کھڑے رہو۔ تو اللہ کھانا دے دے اور کھانا بنانے والی دے دے، کیا دے دے؟ بیٹھ سکتے ہو تو بیٹھ جاؤ آپ حضرات، بیٹھ پاؤ گے؟ بے شک پاؤ گے، اللہ عزت دے آپ کو، اللہ عزت دے آپ کو۔ بیٹھ جاؤ اہل حدیثوں، بیٹھ جاؤ۔ اللہ سے کیا مانگا؟ کھانا مانگا، اللہ کھانا دے دے، کھانا دے، لیکن اللہ کھانا ہی نہ دے، کھانا بنانے والی بھی دے۔ کیا دے؟ اللہ کھانا دے، کھانا بنانے والی دے دے۔ تو اللہ رب العالمین نے دیا بھی تو ایک پیغمبر کی بیٹی کو دیا، زوجیت میں، عقد میں، نکاح میں آئی تو حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹی آئی، ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ مانگا کس سے؟ اللہ سے مانگا، اور اللہ نے کھانا بھی، کھانا بنانے والی بھی دے دیا۔ تو اللہ سے مانگے، اجیب دعوت الداعی اذا دعانی فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی۔ ہم مانگنے والے کے، سوال کرنے والے کے، ہم تو پکارنے والے کی پکار کو سنتے ہیں، ہم عطا کرتے ہیں، کس کے من میں کیا ہے وہ سب ہم جانتے ہیں۔ حضرات آپ نے قرآن مجید رمضان میں ختم کیا ہے کہ نہیں کیا ہے؟ ذرا جس نے قرآن ختم کیا ہے ہاتھ اٹھا کے بتائیں تو۔ ماشاءاللہ سبحان اللہ، ایک قرآن مجید کسی نے ختم کیا ہے؟ ایک میرے مخلص بھائی نے کیا، 2 3 4 کئی ایک لوگ ہیں ماشاءاللہ، لیکن مجمع تو بہت بڑا ہے۔ ڈاکٹر صاحب آئے ہیں، فرید صاحب ہمارے، کہاں ہے ڈاکٹر؟ خیریت ہے نا؟ ہاں تو بھائی ڈاکٹر بھی یہاں موجود ہیں، یہ علاج ہو جائے گا آپ کا، یہ یاد رکھو آپ۔ تو 2 چند لوگوں نے قرآن، اسی لیے تو قرآن روتا ہے، طاقوں میں سجایا جاتا ہوں، طاقوں میں سجایا جاتا ہوں، ہاتھوں میں اٹھایا جاتا ہوں، تعویذ بنایا جاتا ہوں، دھو دھو کے پلایا جاتا ہوں۔
رار کی نوبت آتی ہے، سینے سے لگایا جاتا ہوں، ہاتھوں میں اٹھایا جاتا ہوں۔ یہ قرآن ہے۔ کثرت سے قرآن جب پڑھا جا رہا تھا، تلاوت قرآن کثرت سے جب ہو رہی تھی تو بچے چونکتے نہیں تھے، بھوت پریت کی آمد نہیں ہو رہی تھی، کوئی چڑیل، کوئی پریتل، کوئی بھوتن آنے کی ہمت نہیں کر پا رہے۔ لیکن میرے جوانوں، میرے بزرگوں، جب قرآن کی تلاوت سے ہم غافل ہوئے، عاری ہوئے، مورز ہوئے، مجھے یہ راز والے ہوئے، روگردانی والے ہوئے، قرآن زیادہ سے زیادہ کرناٹک کی مسجد خدا میں سرسی میں نے کہا کہ یہ کتاب جو قرآن مقدس سے رکھی ہوئی ہے، یہ اس کے نسخے رکھے ہیں، آپ اصل نسخہ لے کر کے پڑھو نا، یہ موبائل میں پڑھتے ہو، کبھی ڈیلیٹ کرتے ہو، کبھی یہ کرتے ہو، پڑھو دیکھو کتنا مزہ آئے گا۔ مطلب وہ شہر ہو یا دیہات، ہم سے آپ سے بہت دور، زیادہ سے زیادہ موبائل کھول لیا، بس اصل نسخہ اپنی جگہ ہے۔ چرپروا والوں، آپ ہی کو خالی نہیں، سب کو کہہ رہا ہوں، قرآن کی عادت ڈالو، تلاوت کی سمجھ کر، پھر دیکھو انقلاب آفری کتاب کا اثر، اس کی تاثیر، اس کا وقار، اس کی توقیر کا کیا عالم ہے۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا آپ سے، بات کہاں سے چلی تھی کہ اللہ نے کھانا بھی دیا، کھانا بنانے والی بھی دیا، تو قرآن پڑھنے والوں یہ آیت کریمہ ہی تو ہے، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ اور دیکھو آپ، اللہ نے آنکھ کی بینائی بھی لوٹا دی، روایات مختلف آتی ہیں۔ کون سی بینائی؟ اندھے ہو گئے تھے روتے روتے، بیٹے کی جدائی میں کون یہ صدر صاحب ہی بتائیں گے۔ صرف جلیل القدر پیغمبر حضرت یعقوب علیہ السلام روتے روتے آنکھ کی بینائی چلی گئی، اور آپ نے بھی مانگا تو کس سے مانگا، شکایت کی تو کس سے کی، لوگوں در کریم سے سائل کو کیا نہیں ملتا۔ مانگنے والے کو منہ تو چاہیے، سوال کرنے والے کو سائل تو ہونا چاہیے تب نہ، ورنہ صحیح بخاری وغیرہ کی حدیث آتی، حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بار سوال کیا، اے اللہ کے رسول آپ میرے لیے دعا کر دیں گا، اللہ مجھے مستجاب الدعوات بنا دے۔ حضرت سعد نے، یاد کر لو ذرا صحابی کا نام یاد کرو، کس نے کہا مستجاب الدعوات کا کیا معنی ہوا بھائی؟ مستجاب الدعوات کا معنی ہوا میں جو مانگوں مل جائے، میں جو چاہوں عطا ہو جائے، جو سوال کروں پورا ہو جائے۔ سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے ہو؟ یہ دعا کر دیجئے، تو یہ تو آپ بھی چاہتے ہو نا، جو دعا کرو قبول ہو جائے، یہ آپ چاہتے ہو کہ نہیں چاہتے ہو؟ چاہتے ہو؟ ایک کھڑے ہوئے لوگوں ماسک وغیرہ لگا لو ورنہ وائرس پھیلنے والی ہے، استغفر اللہ معاذ اللہ۔ ہم دعا جانتے ہیں، اللہم انی اعوذ بک من البرص والجنون والجذام وسیء الاسقام۔ تو لوگوں نے ساتھ کس سے کہا کہ مستجاب الدعوات ہو جاؤں؟ آپ بھی تو چاہتے ہو۔ زمین پر لوگ لانا چاہتے ہیں آسمانوں کو، مگر اس سرزمین کو آسمان ہونے نہیں دیتے۔ ہونے تو دینا، منہ تو چاہیے مانگتے، مانگنے والے تیرا منہ تو چاہیے اس لائق کہ تم مانگ رہا ہے، دل سے مانگ رہا ہے یا ریا کے ساتھ مانگ رہا ہے، تو مانگنے والے نے۔ اور دیکھو آپ تو سوال کرنے والے نے سوال کیا، مانگنے والے نے مانگا۔ سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ دعا کر دیجئے، آپ دعا کر دیجئے میرے لیے کہ اللہ مجھے مستجاب الدعوات بنا دے۔ فرمایا آپ نے فرمایا اکل حلال کھاؤ، آپ نے فرمایا حلال روزی کھاؤ، حلال۔ کچھ لوگوں کے تو منہ میں، ڈاکٹر فرید صاحب ہمارے آ گئے ہیں ماشاءاللہ، اللہ عزت دے ایسے جوانوں کو، جانباز جوانوں کو، اور آپ سب کو، میرے مہمانوں کو، سب کو، یہ آپ کے منہ نہیں کھل پاتے، آپ تو نبی کا نام آنے پر درود بھی نہیں پڑھ پاتے، تو آپ کتنا حلال کھائے ہوئے ہو۔
منہ میں کل حلالیں تو ہے، بہرحال بات آگے نہ ہو جائے، بڑی تیزی کے ساتھ وقت بیت رہا ہے۔ حضرات فرمایا حلال روزی کھاؤ، حلال روزی کھاؤ، ورنہ صحیح مسلم وغیرہ کی وہ لمبی روایت جس میں نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ایک آدمی ہے مسافت بڑی لمبی طے کر کے آیا، دور دراز سے آیا، بڑی لمبی مسافت طے کر کے چلا آیا، اور یہ شیخپورہ کی مسجد نظر آ گئی، بٹپور کی کہیں کی بھی آئی، مسجد دیکھ لیا اور مسجد میں گیا، وضو کیا، ہاں نماز پڑھی، ہاتھ اٹھا دیے دعا کے لیے، یا رب یا رب یا اللہ یا اللہ، رونے لگا، گڑگڑانے لگا، مانگنے لگا، وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ، اور اس کا کھانا لیکن حرام کا تھا جو کھائے، وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ، اور جو پیا وہ حرام، ہاں وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ، اور جو پہنے ہوئے کرش بنائے ہوئے لق و دق ہے، زرق برق ہے، خوب پیجامہ کرتا ٹوپی صدر، ہائے اللہ حرام سر دست آپ کے سامنے بڑے اچھے مقرر اور کارنامہ بڑا ہمارا خراب۔ آج تو ظالموں کا حال یہ ہے کہ ہمارے علماء کرام کو جو شہرت یافتہ ہو جاتے ہیں ان کو ظلم و زیادتی کی انتہا کر دیتے ہیں لوگ اور جیلوں میں ڈالتے اور طرح طرح کی۔ آپ کہہ دو، میں آپ کو بتاؤں جھارکھنڈ جا رہا تھا میں 27 تاریخ کو، آپ نے تقریروں میں میرے محسوس کیا ہوگا غیر مربوط تقریر بڑی ہلکی پھلکے انداز کی ہے کہ نہیں ہے، لیکن یہ صحیح ہے کہ واحد تواحد سے پرہیز اہل حدیث علماء سب کرتے ہیں نا۔ میں چاہ رہا تھا، میرا بیٹا تھا آسن بلرام پوری، میں اب وہ ٹرین 6 گھنٹہ سے زیادہ لیٹ تھی، اب میں نے یہ سوچا کہ وعدہ کیا ہوا ہے، ٹکٹ بنا ہے، کرایہ آیا ہوا ہے، تو مومن اللہ نے ایمان کا جذبہ دیا ہے تو مومن کا وعدہ خلاف ہونا یہ حرام ہے۔ تو میں نے سوچا کہ واپس جانا، جلسے کے مین کنوینر نے بھی کہہ دیا، اب محترم آپ جیسا سمجھیں، اور سے سنو، اے دائیں طرف دیکھنے والے، اے اللہ والو، کہہ دیا کہ آپ، یعنی ان کا یہ تھا کہ جب ٹرین ہی لیٹ ہے پہنچ نہیں پائیں گے تو آپ کی مرضی، لیکن میں نے سوچا کہ اقرا ورقہ پڑھتا جا، چڑھتا جا، قدم چوم لیتی ہے خود بڑھ کے منزل، مسافر اگر اپنی ہمت نہ ہارے۔ جی میں نے بیٹے سے کہا بیٹے آگے قدم بڑھاؤ، پیچھے کی طرف مڑتے رہو گے ناکام رہو گے، یاد رکھو آگے بڑھو، ترقیوں کے منزلیں طے کرو، وعدہ ہے عوام اور پبلک انتظار میں ہوگی آج کی رات میں، 28ویں رات میں، پھر ہم ہوں گے لان تان کے جملے ہوں گے، پھپتیاں کسی جائیں گی۔ اللہ ہمیں ریا سے، مکر سے، فریب سے، دجل سے، جھوٹ سے، کذب سے، میری نسلوں کو، امت محمد کو، ہم سب کو اللہ بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آگے بڑھے۔ ہاں ڈاکٹر صاحب جگہ نہیں تھی ٹرین میں، دوسری ٹرین پکڑے، اب جلدی میں بھاگ کر وکلانگ والے، بڑا دلچسپ واقعہ ہے، اسے سن لو، آپ عبرت حاصل کرو گے انشاءاللہ۔ وکلانگ والے وہ جن کا کئی پیر ہاتھ سے معذور، اس کوچ میں پیچھے میں چلا گیا۔ اب اس کوچ میں جب میں پہنچا، اس کوچ میں پہنچا، میرا بیٹا پہنچا، کافی لوگوں کی بھیڑ تھی، جمال پور پہنچے، جمال پور صدر صاحب جمال پور پہنچے، کسی نے مخبری کر دی۔ اب وہ جو تھانے پہ پولیس والے ہوتے نہیں ہیں، وہ 2-3 کچھ سادے وردی میں، کچھ وردی میں ادھر آ رہے ہیں، لیڈیز اور جینٹس، اور آ کر مجھے، میرے بیٹے کو اور ایک اور مسلمان کو اتار لیا۔ ٹرین وہ چھوٹ گئی بھلے، اتار لیا، اور اتارنے کے بعد کہا آئیے وہ مقدمہ بنے گا، جرمانہ لگے گا۔ ڈاکٹر صاحب ابھی 27ویں کی بات ہے، 27 اسی، ہاں جی اسی کی۔ اور جو اور لوگ کوچ میں تھے نا وہ اترے، سب اسی ٹرین کو پکڑے، آگے بڑھ گئے، چلے گئے، کسی کو کچھ نہیں کہا تو اس مظلوم مقہور بے بس کو کہا، اس لیے کہا کہ وہ خیر اللہ والے تھے، یہ اللہ کا ناقص بندہ تھا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا تھا۔ میرے بیٹے نے کہا ابو وہ سارے نان مسلم جو تھے سب گئے، آپ کو یہاں لے جایا جا رہا، اور بیٹھا لیا۔ اور یہی نہیں، اتنے میں 2 آئے، 3 آئے، 4 میں سمجھنے لگا اب کیا ہوگا۔ بہرحال
یہ جانتا تھا کہ وہی ہوگا جو منظور خدا ہوگا. نور حق شمع الہی کو بجھا سکتا ہے کون؟ جس کا حامی ہو خدا اس کو مٹا سکتا ہے کون؟ ابھی دیکھیے آپ ہماری جماعت کے عالموں کو کس طرح سے لوگ کیا کیا پریشان کرتے، لیکن پریشان کرنے والا اپنی چالیں زمین پر چلتا ہے، آسمان والا تو وہ اپنی تدبیر کرتا ہے. ہاں نمرود والے لکڑیاں اکٹھا کرتے ہیں جلانے کی، لیکن بچانے والا تدبیر کرتا ہے. آگ سے مخاطب ہو کر اے آگ جل جا، آسان سے باتیں کرنے والی آگ جل جا، لیکن میرے خلیل کا رومٹا تک نہ جلانا. تو میں کہنا یہ چاہتا ہوں، اب مجھے آیا غصہ، اور میں تو میرے علماء جانتے ہیں بھڑکتا تو ہوں نہیں، کچھ باتیں کہہ دیا کرتا ہوں. ہمارے سب واقف ہیں، ڈاکٹر صاحب وغیرہ واقف ہیں، ایسا کچھ نہیں ہے کہ غیر شناس ہے، تو کچھ کہہ دیتا ہوں اور بس میرے عزیزوں بس نکل گیا، ایسا کچھ نہیں ہے. اب ناراض ہوا اور ناراض باتیں آ گئی میرے محترم. بس اب جب میں نے وہاں پہ بات اچھی رکھی اور یہ کہا کہ جناب کتنے ایسے تھے جو سب چلے گئے اور آپ مجھے کو اور میرے لڑکے کو لے کر کے آئے ہیں، جب صداقت سچائی کی آواز نکلنے لگی میں ذرا زور سے بولنے لگا. کچھ انگلش میں باتیں کرنے کی بات آئی تو میں نے کہا وار مغرب تیرا ستیہ ناس ہو. انگلش میں بات جب کرنا شروع کیا ڈاکٹر صاحب تو اب کانا پھوسی شروع، اب تنین چھوڑ چکی تھی. ظالم کو جو سکھ پہنچانا تھی وہ پہنچا چکا تھا. چپکے سے کہا کہ وہ 600 روپے پلانٹی پڑیں گے اور آپ جائیں گے، چلے جائیں. کوئی باقی بہرحال میں اٹھ گیا. جماعت پر میں جمعہ بریلویہ دیوبندی کی مسجد سکھا چلو جمعہ پڑھنے، نماز پڑھی اور کھلا. میرے عزیزوں اتنی بات آج کہہ دی ہے میں نے، کبھی نہیں کہا. ورنہ میں بنیادی طور پر ڈاکٹر صاحب ہو، میرے اساتذہ علماء ہو، میں بنیادی طور پر بڑے کٹر بریلوی گھر کا ایک فرد تھا، لیکن کبھی آپ نے سنا نہیں ہوگا کہ میں نے اسے تذکرہ کیوں کروں. میرے اللہ نے گھر والوں کو ہدایت دے دی، اب اس کا تذکرہ کرنے کا کیا معنی؟ تو حضرات بہت چھوٹا. اور میں دوسری ٹرین سے نماز بھی پڑھی اور نہ 600 روپیہ نہ 500 کچھ نہیں. الحمدللہ اب سچائی کی آواز. اللہ سے میں نے کہا اللہم انت ناصر من لا ناصر اللہ، اللہ تو اس کا مددگار ہے جس کا کوئی مددگار نہیں. اور میں نے اللہ سے کہا اور چپکے شکایت کی، لیکن وہ جو مستوی علی العرش ہے اس نے سن لیا. اور سن لیا تو واقعہ یہ ہے، میرا بیٹا بتاتا ہے کہ ابو آپ آگے جب تھے پیچھے وہ کہہ رہے تھے مت لو کچھ مت لو، جانے دو اس کو، جانے دو اس کو جانے دو. ٹرین چھوڑوا دیا، دوسری ٹرین سے ہم گئے، جلسے میں پہنچے. تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ جب آپ اللہ سے کہو گے تو اللہ آپ کی شکایت سنے گا، حل کرے گا. اور میں جانتا ہوں کہ آپ حضرات یہ 1.5 سے زائد بج چکے ہیں، ابھی وقت بھی بہت ہے. سارے پبلک وعدہ کر چکے ہیں ڈاکٹر صاحب کہ جب تک آخری پروگرام سنیں گے نہیں جا نہیں سکتے. ہاں تو 28واں پارہ پڑھا ہے آپ نے. یونس علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، پیغمبران علیہ السلام و تسلیم کو برسا برس بھٹکے مصیبت زدہ پریشان حال پکارا تو کس کو پکارا؟ اللہ رب العالمین کو پکارا. اور اللہ ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. اے اللہ ہم نے اپنے آپ پر ظلم کیا. یہ آدم علیہ السلام نے کہا اللہ ہم نے گناہ کیا، خطا ہم نے کیا، معاف تو کرنے والا ہے. اللہ تو معافی عطا فرما. اللہ پاک نے معافی عطا فرمائی. وہ دیکھو قوم سے روٹھ کے گئے ہیں، وہ دیکھو گاؤں سے ناراض ہو کر گئے ہیں. وہ آپ کہیں گے کہ وہ تو یونس علیہ السلام ہے. ہاں قوم سے روٹھ کر گئے ہیں، دریا برد کر دیے گئے. ہاں مچھلی کی تاریکی، سمندر کی تاریکی. پکارا تو کس کو پکارا، یاد کیا تو کسے یاد کیا؟ آپ یہ کہہ دیں گے اللہ کو یاد کیا. کہا اے اللہ ایک سمندر کی تاریکی ہے، دوسرے مچھلی کے پیٹ کی تاریکی. اللہ ایسی دو چند تاریکیوں میں گھرا ہوا ہے تیرا بندہ، اللہ نکالنا تیرا کام ہے. اللہ تو مجھے آزادی دے دے. اللہ پاک نے کلمات سکھائے، حضرت موسیٰ علیہ السلام پڑھنے لگے. آج بھی وہ چیز موجود ہے قرآن میں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین.
جب بندہ اپنی بے بسی کا اظہار کرتا ہے، جب بندہ اپنے آپ کو خاکسار منکسر المزاج اور تواضع والا بڑا حقیر ذلیل بنا کے اللہ کے سامنے پیش کرتا ہے، اللہ ہم دیتا، اللہ ہم قطرے بے مقدار، اللہ تو قیمتی بنا دے، اللہ میری کوئی اوقات نہیں تو اوقات والا بنا دے، اللہ میری کوئی حیثیت نہیں تو حیثیت دے دے، اللہ میں مصیبت میں گرفتار تو مصیبت کو رفع چکر کر دے۔ جب بندہ کہتا ہے تو آزادی لا الہ، آپ بھی ہم بھی خدا نخواستہ جب کبھی مصیبت میں پھنسے تو اللہ کو کیسے یاد کریں؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ مصیبت سے نجات کی یہ دعا ہے۔ اور دیکھو آپ مصیبت زدوں سے اگر پوچھیں کہ اچھا بتاؤ آپ جیل میں کیا پڑھ رہے تھے، تو میرے لوگ یقیناً اللہ کے بندے یہی کہیں گے کہ ہم یہ سب دعائیں پڑھ رہے تھے، میرا اللہ محافظ تھا، مددگار تھا۔ ہاں میرے بزرگوں اور میرے بھائیوں یہ بات یاد رکھو۔ اور دیکھو وہ بس پریشانیوں میں پریشانیاں کون دور کرنے والا ہے؟ اللہ رب العالمین ہے۔ پکار کے دیکھو تو صحیح ایک مرتبہ مراکش، ڈاکٹر صاحب ہمارے ڈاکٹر صاحب، مراکش بھی کوئی ملک ہے نا؟ مراکش ہے وہ تو وہاں کی ایک گلوکارہ تھی مولانا عبد المالک مجاہد حفظ اللہ کی تعریف کردہ، بہت ساری تعریفات ان کی سنہری کرنے وغیرہ، ایک بڑی ایک گلوکارہ، ہاں گانے والی، جی عزت و عصمت و عفت کی پرواہ نہ کرنے والی، ہاں یہی بیمار ہو گئی، علاج کی بات کرنے لگی تو مالدار تھی ہی، علاج کے لیے ملک میں نہیں فارن ملک میں جانا پڑا، گلف کنٹریز میں جانا پڑا علاج کرانے، پیرس وغیرہ میں اس نے علاج کے لیے اپلائی کر دیا جا کے۔ ڈاکٹروں نے کہا تشخیص میں تجویز میں یہ بات آئی کہ واہ تو کینسر کی بیماری ہے۔ استغفر اللہ، اللہ تعالیٰ ہر خرد و کلا کو، مرد و خواتین کو، سب کو، امت محمد کے ہر فرد کو اللہ ہم سب کو تمام چھوٹی بڑی بیماریوں سے بچائے۔ ہاں بزرگوں، لیلا حلوس کا نام لکھا ہوا ہے، اس نے کہا کہ میں علاج تجویز تشخیص میں بات آتی ہے رپورٹ میں کیا جناب وہ یہ ہو گیا بیماری۔ سارے ڈاکٹروں نے لا علاج کر دیا، میں ہکی بکی رہ گئی، کیا کروں، خوبصورت بدن جسم چہرہ، لیکن میں ناکام بیکار ہو گئی تھی تو مسلمان، لیکن میں تو ناکارہ بن گئی تھی، اور اسی ناکارگی کے نتیجے میں میرے اللہ نے مجھے عذاب دیا۔ سارے ڈاکٹروں نے لا علاج کر دیا، آخر کار بڑی بڑی رپورٹیں موجود کوئی نہیں ہے، کوئی آپ کی طرح اللہ والے مل گئے، کہا بڑا علاج کرایا، تجوریوں کے منہ کھول دیے، دولت کے انبار لگائے علاج کے لیے، خرچ بہت کیے لیکن کہیں کامیابی نہ ملی۔ کسی نیک دل بندے نے سوال کیا ایک کام کرو، علاج تو تم نے کرایا لیکن اللہ سے بھی کرایا کہ نہیں کرایا؟ لیلا حلو کہتی مشورہ دیا جاؤ تم چلے جاؤ عمرہ کر کے آؤ، آب زمزم سے تم دھلو زخم کو اپنے، وہی پیو وغیرہ۔ سنن ابن ماجہ کی روایت ہے ماء زمزم لما شرب لہ، سنن ابن ماجہ کی روایت، آب زمزم کو جس مقصد سے پیا جاتا ہے اللہ بندے کے اس مقصد کو پورا کر دیتے ہیں، اور ہاں ہزاروں بیماریوں کا علاج آب زمزم۔ میرے عزیزوں میرے بزرگوں، تو میں یہ کہہ رہا تھا آپ سے، میں نا وقت ہو گیا ہے، میں سمجھ رہا ہوں، اور صحیح تو یہ ہے کہ یقیناً اب تو بہت جلدی ختم کر دینا چاہیے ہمیں، یہ بات سچ ہے۔ آئیے میں آپ سے یہ عرض کروں، لیکن یہ ہے کہ بات پوری ہو جانے دیں، تھوڑی سی باتیں، چند منٹ تو لگ ہی جائے گا، اب وہ تو آپ کو اچھا لگے اللہ کرے۔ تو حضرات کو علاج کروایا اور وہ عمرے کے لیے گئی، اور شارٹ کٹ میں بیان کر رہا ہوں، بہت مفصل واقعہ لکھا ہوا ہے۔ جن ڈاکٹروں نے لا علاج کیا تھا وہاں گئی، آب زمزم وغیرہ پیا، اللہ سے فریاد کیا، اللہ سے کہا شکایت، آسمانی ہاسپٹل میں اپلائی کر چکی ہے لیلا حلو، اور
وہاں سے واپسی ہوتی ہے، وہ کہتی ہے کہ میں اپنے خیمے میں تھی کہ اتفاق سے شوہر سے مجھے کہنا پڑا کہ دھیرے دھیرے میرے اندر سے جو کھجلاہٹ تھی، جو پریشانی تھی نا، وہ ختم ہو رہی ہے۔ ایک دن ایسا بھی آیا کہ میں لگا جیسے کہ بالکل ٹھیک، اور ہاں وہاں سے واپس آئی میں صحت مند ہو چکی تھی۔ پھر جا کے میں نے چیک اپ وہی کرایا جہاں کے ڈاکٹر بے دردی سے کہہ رہے تھے لا علاج ہے یہ بیماری، گھر جاؤ، دن گنو، موت کے منہ میں جاؤ، بات ختم ہے۔ واپس گئی اور جب چیک اپ کرایا تو وہ ڈاکٹران دیکھ کر رپورٹ دنگ رہ گئے، یہ کیا ہوا؟ کون اتنا بڑا ڈاکٹر ہے، کہاں ہے کہ جس نے اتنا بڑا علاج کیا کہ تیرا کینسر ختم ہے، اب کچھ نہیں ہے تجھے کوئی بیماری؟ ہم نے آسمانی ہاسپٹل میں یہ اپلائی کیا تھا، یہی عنوان میں دیا ہوا ہے، اور وہ دیکھو کینسر کی بیماری ختم۔ بولو کس سے علاج کروایا؟ ڈاکٹروں سے بھی کروایا، دعا دوا دونوں سنت ہے، بالکل سنت ہے، کروائیے آپ، لیکن آپ جان لیجئے کہ جہاں بھی کراؤ شفا کون دے گا؟ اللہ رب العالمین شفا عطا فرمائے گا۔ وہ اتنی بڑی بیماری ختم، او لوگوں کتنی بھی بڑی پریشانی ہو، مصیبت ہو، مچھلی کے پیٹ والے نے پکار دیا، اللہ نے ساحل سمندر پہ کر دیا اور آزادی مل گئی۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا حلال کھاؤ، دعائیں قبول ہو جائیں گے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ وہ بندہ ہے دور سے سفر کر کے آیا ہوا ہے اور وہ ایسے اس کا کھانا حرام ہے، مانگ تو رہا ہے یا اللہ کہہ تو رہا ہے، پینا حرام ہے، لباس حرام ہے، وہ غذی بالحرام، اس کا کھانا حرام، غذا اس کی حرام، فَأَنَّ يُسْتَجَابَ لَهُ، صحیح حدیث میں آیا، تو ایسے کی دعا کیوں کر قبول کی جائے؟ تو دعا کی قبولیت کے شرائط میں عقل حلال ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عقل حلال کی توفیق عطا فرمائے تاکہ ہماری دعا قبول ہو۔ ابو ایوب کو جان لیں گے، حیرت میں پڑیں گے، لیکن چلو کوئی بات نہیں ہے، بس ایک 28واں پارہ، بس ایک تقریر ختم انشاءاللہ، اور ختم کہاں، ابھی تو تقریریں ہونا باقی ہیں انشاءاللہ۔ 28واں پارہ مولانا، 28واں پارہ، اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد سمع اللہ قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي الى اللہ، یقیناً اللہ نے اس عورت کی بات بھی سن لی جو تنہائی میں اے نبی تم سے جھگڑا کر رہی تھی اپنے شوہر کے معاملے میں۔ یہی تو آسان ترجمہ ہے اس کا نا۔ اب اس تعلق سے یہ بتایا جاتا ہے کہ یہ خولہ بنت مالک بن سالبہ، ایسے ہی ہے نا، خولہ، ان کے شوہر نے اس زمانے میں جب یہ رواج تھا کہ کوئی شوہر اپنی بیوی کو کہہ دیتا تھا انت علیہ کظہر امی، تیری پیٹھ میری ماں کی پیٹھ کی طرح ہے، لیکن تو اب وہ حرام ہو جاتی تھی اس کے لیے، اب طلاق وہی ہو گیا۔ افسوس بہت جلدی شارٹ کٹ میں، اور بہت جلدی کیوں کروں بھائی، کس وجہ سے کروں؟ بولو آپ، وقت ہے جس کا ہے، جو وقت ہے، ہمارے تمام علماء بڑی محنتیں کر کے آئے ہوئے ہیں، ظاہر سی بات ہے آپ کے جلسے کا 1 منٹ بیکار نہ ہو، یہ ضروری ہے۔ وہ کہہ دیا حضرت خولہ نے، ان کے شوہر نامدار نے کہہ دیا، میں ان باریکیوں میں نہیں جاؤں گا کہ خولہ سے ایک بار کیا غلطی ہوئی کیا نہیں ہوئی، اس باریکیوں میں نہیں جاؤں گا۔ میں یہ جانتا ہوں کہ ان کے بھی شوہر نامدار نے کہہ دیا او بیوی اب تیری پیٹھ میری ماں کی پیٹھ کی طرح ہے، لیکن وہ کہ یعنی کہ اے بیوی اب آج کے بعد سے تو مجھے شوہر نہ جاننا۔ کوئی بیوی کوئی شوہر میں اس طرح کی بات ہو جائے، زندگی اجڑی سی ہو جائے گی کہ نہیں ہو جائے گی؟ اللہ بچائے، اللہ سب کو بچائے اسی بری بلا سے۔ حضرات کو شوہر نے کہا بیوی جاؤ الگ ہو جاؤ، کہا میرے معصوم بچے ہیں، آپ میرے سرتاج ہیں، میرے معصوم بچے کہاں لے کے جاؤں، یہ تم میرے بغیر رہ نہیں پائیں گے۔ نہیں بیوی جاؤ۔ بیوی چل پڑی۔ اچھا کہاں آئی؟ دربار رسالت معاد میں آئی، پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئی اور کہنے لگی حضور والا جناب محترم محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایسے حادثہ ہوا اور میرے شوہر نے کہہ دیا۔ آپ نے بھی ارشاد فرمایا خولہ واقعہ یہی ہے، مسئلہ بھی یہی ہے، تو اپنے شوہر کے لیے حرام ہو چکی ہے، اپنی مرضی سے میں کوئی بات نہیں کہنے والی، وہ خولہ سن لے۔
نہیں کہنے والا اپنی مرضی سے میں کوئی بات، یہی مسئلہ ہے اس وقت کا۔ کہا دنیا کہہ رہی ہے، کہتی رہے، اے اللہ کے نبی آپ تو ایسا نہ کہیے۔ کہا جب اللہ نے یہ کہا ہوا ہے تو میری مجال کیا ہے، میں تو اپنی مرضی سے کوئی بات نہیں کرتا۔ خولا نے کہا اس کا مطلب میں اپنے شوہر سے جدا ہو جاؤں؟ کہا ہاں شوہر سے جدا ہو جاؤ۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہے کہ اسی کمرے میں ایک طرف کنارے میں بیٹھی ہوئی تھی اور وہ عورت وہاں میرے سرتاج سے محمد رسول اللہ سے بحث کر رہی تھی اس بات پر کہ اللہ کے نبی میرے بچے ہیں۔ میں اس عورت کی پوری بات نہیں سن سکا، لیکن اللہ نے سات آسمان پر اس عورت کی شکایت سن لی اور بات کو سن لیا، اور ہوا بھی یہ کہ عورت نے کہا تو اللہ کے نبی آپ نے بھی جواب دے دیا۔ بس وہ گئی سجدے میں گری، اللہ سے مانگنے لگی کہ اللہ میرے معصوم بچے ہیں، کہاں جاؤں گی، لے کے کہاں جاؤں گی؟ اے اللہ یہ بڑا ٹف مسئلہ ہے، بڑا مشکل مسئلہ ہے، اللہ اس مسئلے کو تبدیل کر دے میرے اللہ۔ اے محمد الرسول اللہ میں دعا کرتی فریاد کرتی رہوں گی، ابھی اللہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ اور یقیناً وہ کہنے بھی لگی، اور کہتے کہتے مشیت ایزدی جوش میں آئی، آکاش وانی فرشتہ آ گیا، وہی لے کے جبریل، یہی 28 پاری کے ابتدائی آیات کا نزول ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے مسئلے کو تبدیل کر دیا، مسئلے کو بدل دیا۔ اب ذرا سوچو تو صحیح، کس سے کہا؟ اللہ سے کہا۔ اسی دعوت الداعی اذا دعانی فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی لعلہم یرشدون۔ ایمان ہو تو صحیح اس طرح کا۔ تو دیکھو آپ لوگوں دریاؤں میں گھوڑے دوڑ جائیں گے، کامیابی مومنوں کو ملے گی، یہ بات سچ ہے۔ تو حضرات گرامی وہ اب آپ یہ کہیں گے کہ یہ تو بتائیے بس حلال ہوگی، حلال ہوگی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 مہینے کا روزہ ہے، یا غلام کو آزاد کرنا ہے کہ نہیں، یا 60 مسکینوں کا کھانا کھلانا۔ اور عورت کہنے لگی اللہ کے نبی میرے شوہر اس لائق ہے ہی نہیں کہ یہ سب کل کر سکے۔ کچھ کھجوریں دیں، آپ نے فرمایا کہ یہی تقسیم لے جاؤ، غریبوں کو کھلا دو۔ کہا مجھ سے بڑا غریب ہے کون؟ ایسے جیسے اس رمضان کے تعلق سے صحابی نے کہا تھا کہ مجھ سے بڑا کون غریب ہے، تو کہا جاؤ تم ہی کھا لو، بات کھا دو۔ تو عرض کرنا یہ ہے کہ اللہ سے کہا، اللہ نے سنا، مانگا اللہ سے، اللہ نے دیا، مسئلہ تبدیل کر دیا پروردگار عالم نے۔ تو مانگو اللہ سے، اللہ دینے والا ہے۔ اسی لیے نبی پاک نے فرمایا الدعاء هو العبادہ، دعا تو عبادت ہے۔ آپ ہی نے تو فرمایا الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے، گودا ہے، جڑ ہے عبادت کی۔ اللہ تعالی ہم حاضرین سامعین کو پس پردہ تشریف فرما خواتین بہنوں ماؤں کو عزیزوں کو ہر فرد و کلاں کو دعا کی سچائی صداقت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم جہاں بھی مانگتے ہیں کیا مانگنا، اللہ سے مانگ کر دیکھیں کہ وہ پوری کرنے والا ہے، وہ عطا کرنے والا ہے۔ شرط یہ ہے کہ ہماری دعا حلال ہو، سچی ہو، اچھی ہو، ببرکت ہو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق مرحمت فرمائے۔ یا اللہ ہم نے تقریباً 40 منٹ یا گھنٹہ بھر کے اس بیان میں، ظاہر سی بات ہے انسان ہونے کے ناطے کوئی بات سب لسانے کی وجہ سے نکل گئی ہے، کوئی ہوا ایسی ہے ارادتاً یا غیر ارادتاً جو غیر مناسب نہیں ہو۔